السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ثنا قادر۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 1865 ہو گئی، 25 افراد جاں بحق۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے کرونا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے 1200 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں گڈ ٹرانسپورٹ سمیت ایکسپورٹرز کا مال نہیں رکنا چاہیے۔ یہ سیاست کا وقت نہیں، کرونا پر قابو پا لیا تو یہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کی بھی فتح ہوگی۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں عوام نے کرونا کو سنجیدہ نہ لیا تو کرونا کو روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کی نواز شریف کو کرونا سے بچنے کے لیے آئسولیشن اختیار کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف نے سوئٹزر لینڈ کے ڈاکٹرز کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر واضح کیا جائے لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں قوم کو شک میں ڈالنا مسائل پیدا کرنے والی بات ہے۔ شہباز شریف کا زہریلا پروپیگنڈا کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں۔ شہباز شریف اداروں پر کرونا سے متعلق اعداد و شمار چھپانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ فریال تارپور کے بینک اکاؤنٹس فعال کرنے کی درخواست مسترد۔ فریال تارپور نے اپنے 3 بینک اکاؤنٹس فعال کرانے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ کینیڈین فوج صوبوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ فوج کسی بھی مشکل حالات میں اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ کرونا وائرس کے سبب کینیڈا کی سب سے بڑی ایئر لائن ایئر کینیڈا شدید مشکلات کا شکار۔ 16,500 ملازمین کو عارضی طور پر فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مونٹریال میں کرونا وائرس کے مشکوک بے گھر شخص کو کلیئر قرار دے دیا گیا۔ اونٹیریو میں کرونا کے کیسز کی تعداد 1700 سے تجاوز کر گئی۔ صوبے بھر میں مرنے والوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ کینیڈین صوبے کوئیبیک میں کرونا وائرس کے مزید 600 کیسز سامنے آ گئے۔ متاثر ہونے والوں کی تعداد 3500 کے قریب پہنچ گئی۔ امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چین سے دگنی ہو گئی۔ ایک ہی روز میں 20,000 مریضوں کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد تعداد 1,65,000 کے قریب پہنچ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ کرونا وائرس سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس 38,000 سے زائد انسانوں کی جانیں نگل گیا۔ جان لیوا وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ 1,70,000 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1865 ہو گئی ہے، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر صحت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سیل کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1865 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 148 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ ایک مریض دم توڑ گیا۔
12 की हालत तशवीशनाक है और 58 मरीजों ने इस वायरस के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब में है, जहां 652 अफराद में इसकी तशखीस हो चुकी है। सिंध में 627, खैबर पख्तूनख्वा में 221, बलूचिस्तान में 153, इस्लामाबाद में 58, गिलगित बल्तिस्तान में 148 और आज़ाद कश्मीर में 6 मरीज हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचूहो ने तस्दीक की है कि सूबे भर में मजीद 61 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद 627 हो गई है। अब तक सिंध में 41 कोरोना मुतासरा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वफाकी काबीना ने कोरोना वबा के बाइस अवाम के लिए 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। मजीद इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना को कोरोना वायरस से निमटने के लिए किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि वजीर आज़म के बरवक्त और दुरुस्त इकदामात को नुमाया अंदाज में पेश नहीं किया जाता। काबीना ने 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी, जबकि काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। इजलास के दौरान एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने के मामले पर भी बहस हुई। वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने कहा कि वजीर आज़म की हिदायत के बावजूद ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। वजीर आज़म ने एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इतलात का नोटिस देते हुए हिदायत की कि गुड्स ट्रांसपोर्ट समेत एक्सपोर्टर्स का माल नहीं रोका जाना चाहिए। इजलास के दौरान काबीना अरकान ने कहा कि ट्रक अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स के होटल बंद हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर्स कुछ खा पी नहीं सकते, जिस पर इजलास के दौरान ट्रांसपोर्टर्स के लिए मखसूस ढाबा होटल्स खोले जाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चौधरी सरवर ने कहा है कि ये सियासत का वक्त नहीं, कोरोना पर कंट्रोल कर लिया तो ये हुकूमत के साथ ओपोजिशन की भी फतेह होगी। जो लोग हुकूमती हिदायत पर संजीदगी से अमल नहीं कर रहे, वो अपने खानदान को कोरोना वायरस के खतरे से दो चार कर रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने पैगाम में कहा है कि खुदा के लिए ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, मुत्तहद होने का है। खुदा न खास्ता कोरोना बढ़ेगा तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का नुकसान होगा। ओपोजिशन अगर समझती है कि कोरोना से सिर्फ हुकूमत को नुकसान होगा तो ये दुरुस्त नहीं। कोरोना के मामलात पर ओपोजिशन मशवरा ज़रूर दें, मगर सियासत ना करें। जब कोरोना बहरान से निकल आएंगे तो फिर सब सियासत करें। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपने तौर पर जो कुछ मुमकिन है वो कर रही है, लेकिन चूंकि ये वक्त अपोजिशन पे तनकीद करने का नहीं है, ये वक्त लोगों को यूनाइट करने का है। तो मेरी उन सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि आएँ हम साथ मिलकर, तो अगर हम ये जंग जीत गए तो फिर अपोजिशन की भी जीत है, हुकूमत की भी जीत है, अफवाज पाकिस्तान की भी जीत है, कौम की भी जीत है। तो इसलिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमें सियासत में नहीं उलझना चाहिए। चौधरी सरवर का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने गरीबों के लिए तारीखी पैकेज दिया। कोरोना के खिलाफ जंग सिर्फ हुकूमत की नहीं, सबकी जंग है। आवाम ने कोरोना को संजीदा ना लिया तो कोरोना को रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। जब तक आवाम घरों से निकलते रहे, कोरोना मजीद फैलता रहेगा। अगर आवाम ऐसे ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो ये मुल्क और कौम के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए बहुत मुश्किल फैसले भी किए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बरतानिया में ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इनके डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए आइसोलेशन इख्तियार करने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं।
نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس 5 صفحات پر مشتمل ہے جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ہیں۔ یہ رپورٹس 18 مارچ کو جاری کی گئی ہیں، جن کی روشنی میں معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف نے سوئٹزرلینڈ کے 6 ڈاکٹرز کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ نواز شریف کو اسی ماہ چیک اپ کے لیے جانا تھا، لیکن کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ میڈیکل رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف شوگر اور گردوں سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی صحت تاحال خراب ہے، ان کے دل کو خون پہنچانے والی شریانیں مکمل فعال نہیں، بہتر علاج کے لیے وہ برطانیہ میں ہی رہیں۔ ڈاکٹروں نے نواز شریف کو ہدایت کی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آئسولیشن اختیار کریں، کیونکہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے ان پر کرونا وائرس زیادہ جلدی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ملک میں لاک ڈاؤن سے متعلق فیصلے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور سے جاری اپنے بیان میں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے خطاب نے قومی سلامتی کے اہم فیصلوں سے متعلق سوال اٹھا دیا۔ حکومتی حکمت عملی واضح کی جائے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر واضح کیا جائے کہ لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ قوم کی جان بچانے کی قومی حکمت عملی بچوں کا کھیل نہیں، قوم کو شک میں ڈالنا انتظامیہ اور عوام کے لیے مسائل پیدا کرنے والی بات ہے۔ کورونا ریلیف فنڈ کی ترسیل کے لیے فوری پارلیمانی مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے، صحت کی قائمہ کمیٹی کا ویڈیو لنک پر فی الفور اجلاس بلایا جائے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا زہریلا پروپیگنڈا کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پنجاب حکومت نے شہباز شریف کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ ہمیں امید تھی کہ شہباز شریف کورونا کے خلاف حکومت کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف گلی محلے کی سیاست شروع کر دی۔ میں آج نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب آپ پاکستان آئے تھے تو ہم نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی کھلی باہوں کے ساتھ آپ کا پنجاب حکومت کی طرف سے، عثمان گزدار صاحب کی طرف سے میں نے آپ کو خوش آمدید کہا تھا کہ آپ یہاں پر کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے، سیاست طے کریں گے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل آپ اس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس شاید پاکستان کی ریاست اور عوام کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا آپ کا زہریلا پروپیگنڈا وائرس ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے بشمول فوج آرٹیکل 245 کے تحت مل کر کورونا کے خلاف برسر پیکار ہیں اور شہباز شریف ملکی اداروں پر کورونا سے متعلق اعداد و شمار چھپانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ پھر آپ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کورونا وائرس کے حوالے سے اعداد و شمار اور مریضوں کی تعداد اور اموات کو چھپا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اس وقت فوج اور سول ادارے مل کے کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کا اس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا یہ تمام فوجی اور سول اداروں کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ وہ ایسے تنقید کر رہے ہیں جیسے 1 لاکھ وینٹیلیٹرز اور 10 لاکھ حفاظتی کٹس چھوڑ گئے تھے۔ لگتا ہے وہ پنجاب کے ہر ضلع میں یورپ اور امریکہ کی طرز کے اسپتال چھوڑ گئے تھے۔ شہباز شریف کا زہریلا پروپیگنڈا وائرس کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب، آپ تو اس انداز سے تنقید کر رہے ہیں جیسے آپ نے پچھلے 40 سال آپ کے خاندان نے جو حکومت کی اور آپ نے جو پچھلے 10 سال لگاتار پنجاب کی حکومت کی، آپ کوئی 1 لاکھ سے زائد وینٹیلیٹر پنجاب کے اسپتالوں میں چھوڑ کے گئے تھے، آپ 10 لاکھ سے زیادہ حفاظتی کٹیں چھوڑ کے گئے تھے، آپ پنجاب کے ہر ضلع کے اندر آپ نے وبائی اور آفتی امراض کے لیے بڑا جدید یورپ اور امریکہ کی طرز کے بڑے اعلیٰ ہسپتال بنا کے چھوڑ کے گئے تھے، جو معاذ اللہ ہم نے کرپشن کر کے جو ہے وہ ساری چیزیں غارت کر دی۔
वो इस बुरे वक्त में नेल्सन मंडेला बने, गॉल मंडेला नहीं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। एहतसाब अदालत ने फरियाल तारपुर के बैंक अकाउंट्स फाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने आसिफ अली जरदारी की हमशीरा रुकन असम्बली फरियाल तालपुर के बैंक अकाउंट्स फाल करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फरियाल तालपुर के बैंक अकाउंट्स फाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि उनके बच्चों के बैंक अकाउंट्स फाल करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि फरियाल तालपुर ने अपने 3 मुंजमद बैंक अकाउंट्स फाल कराने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। उनका मौक़िफ़ था कि नैब ताहाल कोई जुर्म साबित नहीं कर सका। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने की वजह से उन्हें घर का खर्चा चलाने यहाँ तक के बच्चों के तालीमी अखराजात अदा करने में भी मुश्किलात का सामना है। नैब का मौक़िफ़ था कि फरियाल तालपुर जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी की डायरेक्टर और दस्तखती हैं। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी के अकाउंट्स में जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शन मौजूद है। अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन मुल्जिमान की मर्जी से की गई। फरियाल तालपुर की दरख्वास्त मेरिट पर पूरी नहीं उतरती, घर के अखराजात चलाने की बात भी बेबुनियाद है, इसलिए उसे मुस्तरद किया जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।